بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام افسانہ ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن عجیب سی بات یہ تھی کہ ان کے رویے میں کبھی وہ محبت نہیں دیکھی جو دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے صرف دروازے کی طرف تکتے تکتے وقت گزارا۔ شاید آج امی آئے، شاید ابا میرے سر پر ہاتھ رکھیں، شاید کوئی ایک پل ہو جب میں ان کی محبت کی خوشبو محسوس کر سکوں، مگر یہ سب خواب ادھورے ہی رہے۔ میں حساس دل کی تھی، ذرا سی بات پر رو دیتی، کسی کی معمولی ڈانٹ پر سہم جاتی۔ میرے آنسو شاید میرے کمرے کی دیواروں کے لیے تھے، میرے والدین کے لیے نہیں۔ وہ اپنے کاروبار میں اتنے مصروف تھے کہ ان کے پاس میرے لیے وقت نکالنا کبھی ضروری محسوس ہی نہیں ہوا۔ میری تعلیم بمشکل میٹرک تک ہوئی اور اس کے بعد اسی کمرے میں کی تنہائی میں ایک الگ دنیا بسا کر جی اٹھی۔ ایسا ہی ایک دن تھا، میں کتاب کے بوسیدہ صفحات میں خود کو چھپائے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دل زور سے دھڑکا، چونک کر دیکھا تو ماں کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو تو یوں لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، وہی ماں جنہوں نے مجھے پلٹ کر نہ دیکھا آج میرے کمرے میں۔ میں ان کی طرف خالی نظروں سے دیکھتی رہی، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ حقیقت ہے کوئی دھوکہ۔ انہوں نے بنا وقت ضائع کیے کہا، اٹھو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے ابا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں ایسی نرمی تھی جو میرے لیے اجنبی تھی، ایسی مٹھاس جو کبھی میری زندگی کا حصہ نہیں رہی تھی۔ بے اختیار میں نے ان کا ماتھا چھوا، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں بخار تو نہیں، مگر نہیں، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر یہ بدلا رویہ، میرا دل گواہی دے رہا تھا کچھ عجیب ہے، یہ محبت یوں اچانک کہاں سے آ گئی۔ میں تیار تو ہو گئی، مگر دل میں بے چینی کی ایک لہر ابھری تھی۔ کچھ تو تھا جو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ تو تھا جو میرا نصیب صرف خاموشی کی صورت چھپا بیٹھا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ان کے بدلے ہوئے لہجے کے پیچھے میرے لیے کیسا کھیل بچھایا جا چکا تھا۔ جاؤ بھائی، جلدی تیار ہو کر نیچے آ جانا، ماں نے ہنستے ہوئے کہا تو میں گمسم سی اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی انجان خطرہ قریب آ رہا ہو۔ 15 منٹ تک میں کبھی الماری کے پاس آتی، کبھی بستر پر بیٹھتی، کمرے میں یوں ٹہل رہی تھی جیسے زمین پر کانٹے بچھے ہوں۔ دل کہتا باہر جانا ٹھیک نہیں، دماغ الجھتا رہا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو۔ آخر کار میں بستر پر بیٹھ گئی، سار ہاتھوں میں تھام کر سوچنے لگی کیا یہ فیصلہ صحیح ہوگا۔ اب اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ ماں اندر آئی، اس بار ان کے لہجے میں نرمی کی جگہ خفگی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا جیسے ان کی آنکھوں میں جھانک کر کوئی حقیقت تلاش کرنا چاہتی ہوں، مگر سب کچھ معمول کے مطابق لگا۔ پھر وہ آگے بڑھی، میرا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو ساتھ لے کر چلتی ہوں تمہیں۔ بے اختیار ان کے ساتھ ہو لی۔ ہم نیچے لاؤنج میں پہنچے تو سامنے کچھ اجنبی چہرے نظر آئے۔ میں نے غور سے دیکھا، شاید کسی کو پہچان سکوں، مگر ہر چہرہ میرے لیے نیا تھا۔ ویسے بھی میرے والدین نے کبھی مجھے کسی سے متعارف نہیں کروایا تھا، میں ہمیشہ ایک بند کمرے کی قیدی رہی تھی۔ ماں نے مجھے ابا کے پاس بٹھا دیا، دل ڈر رہا تھا ابا ناراض ہو کر اٹھ جائیں گے، مگر اس بار وہ وہیں بیٹھے رہے۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، دل میں عجیب سی گھٹن بڑھنے لگی۔ تبھی سامنے بیٹھی عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے نظریں اٹھائی تو دیکھا عمر رسیدہ عورت، شاید 50 کے قریب ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک مرد بیٹھا تھا جو شاید اس کا شوہر تھا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی تھے، دونوں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر فوراً نظریں جھکا لی۔ میں تو کبھی ایسے مجمع میں بیٹھی ہی نہیں تھی جہاں اتنی نظروں کا بوجھ ایک ساتھ میرے کندھوں پر آ پڑتا۔ اب وہاں بیٹھنا میرے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ وہ عورت بدستور میرے بارے میں بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ لڑکا کھڑا ہوا اور ابا سے کچھ کہنے لگا۔ میں نے چونک کر اس کی بات سنی، جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ دل میں ایک امید تھی کہ ابا فوراً انکار کر دیں گے، مگر جب ابا نے نرمی سے اس کی بات کا جواب دیا تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ اتنا معمولی کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ بات ہی غلط تھی اور میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ابا بھی اسے قبول کر لیں گے، مگر ابا کے لہجے میں نہ کوئی اعتراض تھا نہ کوئی ناراضگی۔ تبھی ابا نے مجھے محبت بھرے انداز میں مخاطب کیا، جو ماں کی محبت سے بھی زیادہ گہرا محسوس ہوا۔ جاؤ بیٹا، جا کر انہیں اپنے گھر دکھاؤ، ابا نے نرمی سے کہا۔ میں نے ایک لمحہ انہیں دیکھا، وہ نظروں ہی نظروں میں جانے کا اشارہ دے رہے تھے۔ گہری سانس لے کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں۔ میرا اتنے کہنے پر وہ لڑکا بھی میرے پیچھے چلنے لگا۔ چند قدم چل کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ تنہا میرے پیچھے تھا۔ مجھے لگا تھا شاید اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی ہوگی، لیکن وہ تو وہیں کھڑی رہی۔ دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ آپ اتنا آہستہ کیوں چل رہی ہیں؟ وہ بالکل میرے برابر چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرے لب ہلے مگر الفاظ گم ہو گئے۔ دل چاہے سے سچ بتا دوں، میں ڈر رہی ہوں، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا، اب ابا اور باقی سب نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔
ہم کافی دور نکل آئے تھے. آپ خوش نہیں ہیں؟ اس نے میری خاموشی دیکھ کر پھر سوال کیا. جی. مختصر سا جواب دے کر میں پھر چپ ہو گئی. کیا بتاتی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے. ہم اب باغیچے میں پہنچ چکے تھے. وہ مسلسل باتیں کر رہا تھا. کبھی پوچھتا، کبھی کوئی قصہ چھیڑتا. میں تنگ آ چکی تھی. دل چاہتا تھا ابھی اسی وقت بھاگ کر اپنے کمرے میں جا چھپوں، لیکن ایسا کر کے میں اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی. کتنی عجیب بات ہے، ماں باپ چاہے اولاد کو اکیلا چھوڑ دیں، اس کے جذبات نہ سمجھیں، لیکن بیٹیاں کبھی ماں باپ کی عزت کے بغیر نہیں سوچ سکتی. بس اسی احساس نے مجھے وہاں روکے رکھا تھا. میں زبردستی باتوں کا جواب دے رہی تھی کہ اچانک اس لڑکے کی ایک بات نے مجھے جیسے بجلی کا جھٹکا دیا. میرے قدم وہیں رک گئے. چہرہ سفید پڑ گیا. میں نے حیرت اور خوف سے دیکھا. وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا. میرا وجود کانپ اٹھا. بس وہ لمحہ آخری تھا. میں الٹے قدموں پیچھے ہٹی، پھر اچانک بھاگنے لگی. سانس اکھڑتا جا رہا تھا. کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچی، دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی. لمحے گزر گئے، کوئی میرے پیچھے نہیں آیا. نہ ماں نہ ابا. میں وہیں ساکت بیٹھی رہی نہ جانے کتنی دیر تک. ہر آواز، ہر لمحہ ایک خوف کی لہر بن کر دل پر دستک دے رہا تھا. تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی. دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اب کیا کہیں گے؟ کس بات کا سامنا کرنا ہوگا؟ ابا کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ دل میں یہ خیال آتے ہی خوف نے وجود کو جکڑ لیا. پہلے بھی ان کا غصہ برداشت کیا تھا، اب کی بار نہ جانے کیا ہو. دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا. سامنے ماں اور ابا موجود تھے. انہیں دیکھ کر میرا دل جیسے حلق میں اٹکا. میں پیچھے ہٹی. ہونٹوں پہ الفاظ آ کر بھی رک گئے. بس اتنا ہی کہہ پائی کہ ابا وہ میں. ابا نے ایک قدم آگے بڑھایا تو میں نے گھبرا کر آنکھیں زور سے بند کر لی. اگلے لمحے ان کی گرم آغوش نے میری ساری دنیا بدل دی. بہت شکریہ میری بیٹی، انہوں نے محبت سے کہا. میں نے چونک کر آنکھیں کھولی. حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا. ایسے لگا جیسے کچھ غلط سن رہی ہوں، مگر ابا کی آنکھوں میں فخر صاف نظر آ رہا تھا. انہیں مجھ پر یقین تھا. وہ خوش تھے کہ میں نے ان کی عزت کا مان رکھا. ماں جان نے بھی آگے بڑھ کر میرے ماتھے پہ پیار کیا اور کہا انہیں مجھ پر بھروسہ ہے. ان کے لہجے میں اعتماد تھا، مگر میرے دل میں سوالوں کا ہجوم تھا. کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں. بس چپ چاپ ان دونوں کو دیکھتی رہی. ابا نے نرمی سے کہا کہ اب آرام کرو، کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. جیسے آئے تھے ویسے ہی خاموشی سے لوٹ گئے. میں وہیں کھڑی رہ گئی، اندر سے خالی اور الجھی ہوئی. ان کی باتیں دماغ میں گونجنے لگی. ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے اس لڑکے کے ساتھ. دل میں ایک عجیب سی کسک جاگی. کیا ماں باپ اتنا بڑا فیصلہ بھی اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں؟ جس لڑکے کو میں جانتی تک نہیں، اس کے ساتھ پوری زندگی کا بندھن بننے جا رہی تھی. سوچتے سوچتے کب آنکھ لگی احساس ہی نہ ہوا. صبح جب نیند کھلی تو بالوں میں کسی کا نرم لمس کا احساس ہوا. چون کر آنکھیں کھولی تو ماں جان کو پاس بیٹھے پایا. ان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ تھی. صبح بخیر میری جان، انہوں نے نرمی سے کہا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا. میں نے حیرانی سے پوچھا کیا کوئی کام تھا؟ انہوں نے ہلکے سے انداز میں بتایا کوئی خاص کام نہیں، بس ناشتہ لائی ہوں. اور پھر نرمی سے کہا آج ہمیں بازار جانا ہے، شادی کی تیاریوں کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ لے لینا. ان کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا دکھ شاید میں ہی محسوس کر سکتی تھی. خاموشی سے ناشتہ کیا، تیار ہوئی اور ان کے ساتھ بازار چل پڑی. میری پسند پوچھتی رہی، ہر چیز خریدتی رہی، مگر میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا. یہ لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب جی رہی ہوں جس کی تعبیر دکھ بھری ہو. کہیں اندر سے خوف سا اٹھ رہا تھا جیسے کچھ انہونا ہونے والا ہو، لیکن میں چپ تھی. شادی کے دن جوں قریب آتے جا رہے تھے، دل میں عجیب سی بے چینی اور خوف بڑھتا جا رہا تھا. وقت تیزی سے گزرا اور آخر وہ دن بھی آ پہنچا. ان دنوں ابا کا رویہ نرم اور ماں کی بے پناہ محبت مجھے حیران کر رہی تھی. لگنے لگا جیسے واقعی مجھ سے محبت کرنے لگے ہوں. دل خوش ہو رہا تھا ان کے اس انداز پر، لیکن حقیقت کیا تھی میں اندازہ نہ کر سکی. بارات کا منظر میں نے کھڑکی سے دیکھا. ہر طرف روشنی، خوشیاں کہے. میں خاموشی سے کھڑی مسکرا رہی تھی. اس وقت میرے پاس کوئی نہ تھا، بس خود سے باتیں کرتی رہی. پھر نکاح ہو گیا اور میری آنکھیں بار بار باہر آنے لگی. ماں ابا سے جدا ہونے کا خیال دل کو چیرنے لگا تھا. چاہے انہوں نے ہمیشہ مجھ سے دوری رکھی ہو، مگر ان چند دنوں کی محبت نے مجھے ان سے باندھ دیا تھا. رخصتی کا وقت آیا. ابا اور اماں کی خوشی دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی. ماں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، مگر آنسو کا ایک قطرہ تک نہ تھا. ایسے لگا جیسے کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو. میرے پاس آئی، مجھے گلے لگایا، نرمی سے بولی کہ میری وجہ سے ان کا خواب پورا ہوا ہے. میں حیران سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی. دل نے سوچا شاید ہر ماں کی خواہش یہی ہوتی ہے ان کی بیٹی کی شادی بخیر ہو جائے.
شاید ان کی بھی ایک خواہش تھی۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں اپنے نئے گھر آ گئی۔ سسرال میں سب بہت خوش تھے، رسمیں ہوئی، کہہ کے گونجے دعائیں دی گئیں۔ رات 9 بجے میری نند مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر گئی۔ میں پرسکون ہو کر کمرے میں بیٹھی ہی تھی کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نند گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، مگر وہ بس رونے لگی۔ میں نے بار بار کہا کچھ بولے، مگر صرف اتنا کہہ سکی، نیچے کچھ ہوا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپنے لگا۔ میں تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی، سیڑھیوں کے پاس پہنچی تو منظر دیکھ کر دل دہل گیا۔ ہمت متمجا کر کے نیچے جانے لگی، مگر پاؤں پھسلا اور گرنے سے بمشکل بچی۔ سر ریلنگ سے ٹکرایا اور ہلکی سی چوٹ لگی، مگر درد کو نظر انداز کیا۔ میں دوڑتی ہوئی نیچے پہنچی۔ ابا وہیں کھڑے تھے۔ میری حالت دیکھ کر بھی ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ فکر مندی نہ حیرانی، میرے ماتھے سے بہتا خون دیکھ کر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ میں بے بس سی ان کے قریب جا کر رک گئی۔ دل بوجھل سا ہو چکا تھا، زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ ابا آپ یہاں؟ الفاظ ٹوٹ کر لبوں پر آ رہے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور سانس روکے ہوئے تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میری سانس اٹک گئی۔ ابھی تو میری رخصتی ہوئی تھی اور وہ ابھی مجھے لینے کیوں آ گئے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی انہوں نے اپنا سیاہ بیگ میرے شوہر کے ہاتھ میں دے دیا، جسے اس نے پکڑ لیا۔ میں نے ابا کی طرف اور پھر بیگ کو دیکھا۔ آخر اس بیگ میں کیا تھا اور ابا یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے لینے آئے ہیں؟ میرے ذہن میں سوالات کی ایک طوفانی لہر دوڑ رہی تھی، مگر میں نے ابا سے پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی ابا نے جو بات کہی اس نے مجھے ساکت کر دیا۔ ان کے الفاظ نے جیسے میری روح کو ہلا دیا تھا۔ 7 آسمانوں کا بوجھ سر پر آ پڑا تھا اور میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، میری کیا حیثیت ہے؟ کون ہوں میں جس کی بات کوئی سنے؟ میری بات تو میرے اپنے ماں باپ بھی نہیں مانی تھی۔ ابا کی آواز پھر سنائی دی، طلاق دو میری بیٹی کو، اس بیگ میں 25 لاکھ ہیں، گن لو پورے ہیں۔ اب میرا کام کرو، طلاق دو اسے۔ ابا یہ بات بار بار کہہ رہے تھے۔ میں دل میں خوف سا شوہر کو دیکھ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جو ابا چاہتے تھے۔ وہ الفاظ جو میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھے اس کے منہ سے نکلے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں سر جھکائے بیٹھ گئی اور وہ اوپر کی طرف چلا گیا۔ ابا نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ میں پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ دماغ بالکل بند ہو چکا تھا اور دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا انہیں اپنی بیٹی پر ترس نہیں آیا تھا؟ یہ سب کیوں کیا؟ ابا مجھے گھر لے گئے تھے اور ماں نے مجھے کمرے میں چھوڑا۔ میں نے خاموش ہو کر کہا، کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ لیکن وہ خاموش رہیں اور چلی گئی۔ میں نے کہا، لیکن میرا قصور تو بتائیں، کیوں آپ دونوں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا اور آج آپ لوگوں نے میری شادی کروا کر میری طلاق کروا دی؟ آپ نے یہ تماشا کیوں لگایا؟ مجھے کمرے میں بند کیوں کر دیا؟ میں روتے ہوئے سب کہہ رہی تھی، مگر وہ خاموش رہیں اور پھر چلی گئی۔ میں پھر شدت سے اپنی تقدیر پر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ماں کمرے میں آئی اور ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جس میں ہلدی ڈالی ہوئی تھی۔ یہ لو، یہ پی لو، سکون مل جائے گا، اماں نے کہا۔ میں نے انکار کیا، مگر وہ زبردستی مجھے پلا کر چلی گئی۔ دودھ پیتے ہی نیند نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور میں سو گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں کچن سے پانی لینے گئی تھی اور ملازمین مجھے یوں گھور رہے تھے۔ میں خود کو دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے۔ کیا میں نے کچھ ایسا کر دیا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا کہ یہ سب میری طلاق کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا، ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ کو ہمیشہ یوں ہی دیکھا جاتا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور بیڈ پر بیٹھ کر دوبارہ رونے لگی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور میں کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ اب مجھے کسی سے ملنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن پھر کچھ لوگ آئے تو ماں نے کہا میں تیار ہو کر نیچے آ جاؤں۔ میں نے بے دلی سے نیچے جانا شروع کیا۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں خاموشی سے ان کے درمیان بیٹھ گئی، لیکن ان کے درمیان ہونے والی باتوں نے میرا دل اور دماغ دونوں جکڑ لیا۔ میری خواہش تھی وہاں سے فوراً نکل جاؤں، مگر ابا نے اپنے جسم سے ایک حصار بنا لیا اور مجھے باہر جانے نہیں دیا۔ اس کا مطلب تھا وہ نہیں چاہتے تھے میں وہاں سے اٹھوں۔ جب وہ لوگ چلے گئے میں نے بے اختیار پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ ابا اور اماں جان نے مجھے دیکھا اور پھر ماں جان نے محبت سے کہا، بیٹا زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی ضائع کر دیں، ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔ میں نے ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی سے ملنے کا دل نہیں ہے، نہ کسی چیز کا، مگر میرے انکار کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر گئے
اور پھر سے میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ میں کمرے میں بند ہو گئی اور بالکل خاموش ہو کر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ماں جان نے ساری شادی کی تیاریاں کی اور میں نے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لی۔ آخر کار شادی ہو گئی، میں ایک بار پھر رخصت ہو کر سسرال چلی گئی، لیکن یہاں بھی وہی ہوا۔ ابا آئے، پیسے دیے اور مجھے طلاق دلوا کر واپس لے آئے۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے پوچھا، کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ ابا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ لیکن ابا اور اماں جان کی طرح وہ بھی خاموش رہے۔ ابا نے ماں جان سے کہا، جاؤ دودھ لے آؤ، اور ماں جان پھر سے دودھ لے کر آئیں۔ اس میں ہلدی ڈال کر مجھے دیا۔ میں نے وہ دودھ پیا اور فوراً نیند میں جا پہنچی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو ملازمہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ مجھے ناشتہ دینے کے بجائے میز پر رکھ کر جلدی سے چلی گئی، لیکن میں نے محسوس کیا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی طلاق کے وقت سب لوگ مجھے گھور رہے تھے۔ مجھے اب خاصی پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ اپنے دل میں دبا رکھا تھا، مگر اب میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی سوچ کو بیان کیا۔ میں نے اپنی زندگی کو بے مقصد پایا تھا اور اب مجھے نفرت ہونے لگی تھی اپنی ماں، اپنے باپ سے۔ 3 بار طلاق کے بعد میں خود کو بند کمرے میں بند کر چکی تھی۔ ایک دن پھر سے ابا جان نے دودھ لے کر دیا اور جیسے وہ چلی گئیں میں نے وہ دودھ غصے سے کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور سونے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد جب ماں جان کمرے میں آئیں اور مجھے سوتا دیکھ کر خالی گلاس اٹھا کر چلی گئیں، میرے دل میں ان لوگوں کے بارے میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ اگلے دن جب میں نیچے گئی تو دونوں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ میرے دل میں سوال آیا کہ اب میری چوتھی طلاق کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں ان سے پوچھا، کیا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ ماں جان جو ہمیشہ محبت سے مجھے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، اس بار بھی اسی محبت بھری زبان میں میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے تڑپتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے پالا سنبھالا، پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ مجھے بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شاید یہ سب کچھ مجھے تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور میں نے اپنے دل میں یہ سب سوچا کہ شاید آپ دونوں میرے سوتیلے ہیں، کیونکہ جو اپنے والدین کے نہیں ہوتے وہ میرے کیا ہوں گے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھا اور میں نے کہا، میں یہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکتی۔ اب آپ لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ گھر، یہ کاروبار، یہ سب کچھ آپ دونوں کے لیے مبارک ہو۔ اب میں دارالامان جا رہی ہوں اور آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کے بعد میں دارالامان چلی کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کی زندگی کو خیر باد کہہ دیا۔